سورہ نساء کی آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تمہیں ان کی بد دماغی کا احتمال ہو تو اول ان کو زبانی نصیحت کرو اور ان کو ان کی لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو تنبیہن مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو، بلا شبہ اللہ بڑے رفعت والے عظمت والے ہیں۔ گزشتہ آیت کے گزشتہ حصے میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ خاندان جو کہ ایک معاشرے کی بنیاد ہے اور بہت بڑی اکائی ہے جس سے مل کر ہی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک خاندان کا اچھا خاندان وہ ہے جس کا نظام اچھا چل رہا ہے، اور اچھے نظام کو چلانے کے لیے کسی ایک کا سربراہ ہونا ضروری ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ سربراہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ اب عورت کا کرنے کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ عورت کے کرنے کا کام جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانا ہے۔ اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق پورے کرے، اولاد کی نیک تربیت کرے، اور اس کے گھر بار اور مال جان کا خیال رکھے۔ تو یہ اس کی کل ذمہ داری کی بخوبی ادائیگی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج کل یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ گھر کے کام کرنا یہ کون سا کام ہے، یہ تو گویا کہ کام والی رکھی جاتی ہے، اس کے لیے تو ہمارا کام تو نہیں ہے۔ حالانکہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، اور خاوند کی جو جان مال عفت آبرو اس کی حفاظت کرتی ہے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی اس کی کامیابی کی کل منزل یہ ہے، اور کوئی اس کی جو ہے کامیابی منزل ہے ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ عورت کی جس سے اس کا خاوند راضی ہے وہ دنیا سے جاتی ہے تو اللہ جنت کا دروازے کھول دیتے ہیں اس کے لیے، یہ اس کی منزل ہے۔ تو فرمایا کہ عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانا ہے۔ پھر اس میں آگے قرآن پاک نے 2 طرح کی درجہ بندی کر دی ہے۔ کچھ عورتیں تو وہ ہیں جو اس معاملے کو بخوبی نبھاتی ہیں، فالصالحات، نیک عورتیں ہیں وہ، اور الحمدللہ ہمارے سب گھروں میں ہی نیک جو ہے وہ عورتیں ہی ہیں۔ تو یہ جو دوسرا پہلو ہے تصویر کا وہ بہت کم ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما برداری کرتی ہیں اور عفت و عصمت کی حفاظت رکھتی ہیں، اور اللہ نے جو ان کی ذمہ داری لگائی ہے اس کو پورا ادا کرتی ہیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون ایسی ہو کہ جو اس طریقے سے اپنے صحیح طریقے پر چلنے کے لیے آمادہ نہ ہو سکتا ہے۔ تو چاہے وہ 1000 میں 1 ہو یا 1,00,000 میں 1 ہو، لیکن ایسا کیس ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اصل تو یہی ہے کہ اس کو ہر صورت میں ساتھ لے کر چلو، اور اس کی جو تھوڑی بہت اونچ نیچ 19-20 ہے اس کو برداشت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ المرأة خلقت المرأة من ضلع اعوج، کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو فإن ذهبت تقيمها، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے
تو کسرتہا، اس کو توڑ ڈالو گے، سیدھا ہونے کی نہیں ہے. وکسرھا الطلاق، اور اس کا توڑنا طلاق ہے. یعنی آدمی کہ الرجال قوامون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں افسر اور وہ میرا ماتحت، یہ نہیں مطلب کہ افسر آرڈر یس سر نو سر یہ چلے گا گھر میں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. گھر جو ہے وہ دفتر سے، گھر جو ہے وہ کسی محکمے سے، ادارے سے مختلف ماحول میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ وہ اس کی فطرت میں کچھ نہ کچھ کجی ٹیڑھ پن ہے، وہ رہے گا، اس کے ساتھ تمہیں گزارا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. تو یہ تو عام حالات کی بات ہو گئی. اور بعض دفعہ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو کجی یا ٹیڑھ پن ہے یا مسائل اس قسم کے وہ حد سے بڑھ جائیں، حد سے اتنے بڑھ جائیں کہ برداشت سے انسان کی باہر ہو جائے، وہ واقعتاً بڑھ جائیں. یعنی اگر 2-4 بندوں میں، سمجھدار پرانے بندوں میں اس بات کو رکھا جائے تو وہ واقعتاً کہیں کہ ہاں عورت زیادتی کر رہی ہے. یہ نہیں کہ آدمی اپنی شان تھوڑی سی اس کو کسر شان معلوم ہو تو آدمی کہ نہیں اس نے تو میری توہین کر دی ہے، میں تو مقدس گائے ہوں، میرے اس نے کیا کر دیا میرے ساتھ، یہ نہ ہو. یعنی اپنا نفس کا اس میں حصہ شامل نہ ہو، کیونکہ ہمارے اندر ایک نفس بھی بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو جب تھوڑی سی اس کے خلاف بات ہوتی ہے نا تو وہ اس کو گوارا نہیں ہوتا، ناگوار گزرتی ہے، تو وہ پھر اپنی کسر شان سمجھتا ہے کہ میرے یہ تو بدتمیز ہے، میرے ساتھ یہ بات کر دی. حالانکہ وہ بدتمیزی نہیں ہوتی، وہ گھر کے ماحول میں میاں بیوی کے ریلیشن میں وہ بات ایک نارمل چیز ہے، ہو جاتی ہے. تو لیکن اگر اس سے معاملہ بڑھ جائے تو پھر فرمایا کہ ایسے کے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر واضح نصیحت، سمجھانے کی کوشش کرو. واللاتی تخافون نشوزہن، بد دماغی، یعنی معاملہ جو ہے وہ محض وہ ٹیڑھ پنے تک نہ ہو، ٹیڑھ پنے تک ہے وہ اس کو تو برداشت کرنا ہے، لے کر چلنا ہے ساتھ. اگر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو پھر پہلے نمبر پر واضح و نصیحت ہے، اس کو سمجھانا ہے ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے اور ٹھنڈی زبان سے. یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے سمجھانے میں ہی جو ہے وہ جنگ شروع کر دے. سمجھائیں اس کو، اور اگر سمجھیں کہ اس سے بھی معاملہ قابو میں نہیں آ رہا تو پھر وہجروہن فی المضاجع، پھر تھوڑا سا فاصلہ پیدا کر لیں، جو بستر ہے وہ الگ کر لیں. مفسرین نے اس کا ایک مطلب تو لکھا کہ بستر دونوں کے الگ الگ سونے میں ہو جائیں، یعنی اعراض پایا جائے، روگردانی پائی جائے. اور بعض رات نے کہا نہیں چلو بستر چاہے ایک ہی ہو لیکن اس کی طرف پشت کر کے سو جائے، آج اس معنی میں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ عام طور سے نہیں ہوتا. عام طور سے نیک خواتین ہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو فطری عورت کے لوازمات ہیں وہ تو ہوں گے. فطرت نہیں چاہیے، پھول کی فطرت نرمی ہے تو اس میں نرمی ہونی چاہیے، چھری کی فطرت جو ہے وہ تیزی ہے تو تیزی ہونی چاہیے. عورت کی فطرت میں جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں وہ خوبی ہے اس کی، وہ ہونی چاہیے بقدر ضرورت. اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل استثنائی کیس ہے. اس کا فرمایا کہ یہ صورت ہے وہجروہن فی المضاجع. اور پھر اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ اس کیس میں مارنے، کچھ تنبیہن مار دینے سے فائدہ ہو جائے گا تو مار لو. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کا حکم ہے اس پر ثواب سمجھ کے عمل کرنا ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کار ثواب ہے، جس کو کار خیر ہے، جس کو جتنا کیا جائے گا اتنا فائدہ ہوگا. نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیونکہ فہم اپنا اپنا ہوتا ہے بعض دفعہ، تو کچھ شکایات اس قسم کی آنے لگی کہ مرد عورتوں پر زیادہ ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شکایت گھروں میں آیا کرتی تھی ازواج مطہرات کے پاس. تو آپ نے فرمایا کہ اولئک لیسوا بخیارہم، یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. اچھا آدمی یہ نہیں ہے کہ جو معاملے کو یہاں تک جانے دے. اچھا آدمی وہ ہے کہ جو معاملے کو بہت پیچھے ہی سنبھال لے کہیں طریقے سے چلتے چلتے. کیوں؟ اس لیے کہ یقینی بات یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کا تعلق فرمایا کہ یہ ضابطے کا تعلق نہیں، رابطے کا تعلق ہے. ضابطے میں جب بات آتی ہے نا کہ تو نے یوں کیا، میرے یہ حق ادا نہیں کیا، میں نے یہ کیا تیرا نہیں دیا، تو پھر لڑائی پڑ جاتی ہے. سمجھدار آدمی جو ہے وہ لڑائی نہیں کرتا، وہ کام نکالتا ہے اپنا. تو سمجھداری سے کام لے تو یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے.
یہاں تک جو نوبت آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے نے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا. تو یہ مارنا کوئی ایسا شرعی حکم نہیں ہے جو فرض، واجب یا مستحب درجے کا ہو. یہ آخری درجے پہ گویا کہ ایک جیسے آپریشن ہے، ڈاکٹر، کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر آپریشن کی طرف ایک دم اٹھ کر نہیں جاتا. پہلے سارے ممکنہ اس کی جتنے احتمالات ہوتے ہیں، جتنے چانسز ہوتے ہیں، وہ سب استعمال کر کے دیکھتا ہے، پھر اینڈ پہ جا کے یہ ہوتا ہے. لیکن ضرورت ہو تو پھر ہے. اب اس میں بھی یہ ہے کہ جو ضرب ہے، یہیں سے جو بچوں کی تنبیہ مارنا تعلیماً، اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے مارنا، یا اپنی بیوی کو مارنا، یعنی ماتحت کسی کو بھی مارنے کے بارے میں جو اصول ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. تو مارنے کی گنجائش ہوتی ہے بعض صورتوں میں، بچے ہوں، ماتحت ہوں یا بیوی ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے نا 3 شرطیں ہیں. تنبیہن مارنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ سزا بقدر جرم ہو، یعنی جتنا جرم ہے اتنی سزا ہو. اور یہ صرف مستحب درجہ نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے کہ اگر جرم بڑھ گیا سزا سے تو پھر تو چلو اس کو پوچھی جائے کہ قیامت والے دن. لیکن اگر جرم تھوڑا ہے اور سزا زیادہ دے دی ہے تو قیامت والے دن اس کا قصاص ہوگا، حساب ہوگا. ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ متوجہ فرمایا، لمبا واقعہ ہے. تو اس میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ہم اس لیے مارتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادتی کرتے ہیں تو چلو تم مارو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ان کی زیادتیاں اور تمہاری مال قیامت والے دن تولی جائے گی. ایک پلڑے میں زیادتیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں مار رکھی جائے گی. جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ اس کا پھر حساب کتاب دینا پڑے گا اس کو. تو اس لیے سزا بقدر جرم ہو، جرم سے زیادہ نہ ہو، اور سزا بقدر تحمل ہو. بچہ چھوٹا ہے، اس کو ایسا زور سے تھپڑ لگایا کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا تو یہ تو ظلم کیا. یہ تنبیہ، تعلیم، تأدیب نہیں ہے، یہ تحمل سے بڑھ کر ہے. تو ایسا بھی نہ ہو. اور اسی طریقے سے جو ہے سزا بقصد اصلاح ہو، یعنی نیت اس کے اندر جو سزا دینے والا، مارنے والا ہے، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس کی، اپنا نفس کی تسکین اور انتقام نہیں ہونا چاہیے. اگر نفس کی تسکین اور انتقام ہے تو یہ جو ہے نا یہ اللہ کا حکم نہیں پورا کر رہا، یہ اپنے نفس کا حکم، خواہش پوری کر رہا. تو اس کے لیے اسی سے بات یہ ہمیں سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ اس آیت کے مدعا پر صحیح عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہو. ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ غصہ جب آتا ہے انسان کو کسی بات پر تو غصے میں وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، وہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. بعد میں اگرچہ اس کو پھر افسوس ہوتا ہے کہ مجھے اتنی کام نہیں کرنا چاہیے، اتنی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اسی لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب مجھے کسی پر غصہ آتا ہے اس وقت تنبیہ نہیں کرتا، فوری اس واقعے پر تنبیہ نہیں کرتا، اپنے غصے کو دبا دیتا ہوں. تو ایک تو غصہ دبانے کا مجھے اجر مل جاتا ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، ان کے بارے میں جو ہے فرمایا کہ یہ بہت بہت بڑے اجر کی بات ہے، غصے کو پی جانا. تو فرمایا کہ چونکہ اس نے غلطی کی ہوتی ہے، غلطی کی اصلاح بھی ضروری ہے، تنبیہ بھی ضروری ہے، تو دوسرے وقت میں مصنوعی غصہ بنا کر تنبیہ کر لیتا ہوں، مصنوعی غصہ بنا کر. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ غصہ، پہلا غصہ کنٹرول میں نہیں تھا، اس غصہ بھی ہو اور آدمی آپ ساتھ کام بھی کر رہے ہو تو آدمی سے اعتدال نہیں رہتا، آدمی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. اور جو مصنوعی غصہ بنایا ہوا تو یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. اب اس میں اس کو پتہ ہوگا کہ اتنا جرم ہے تو اتنی سزا دینی ہے، اور اتنا تحمل ہے تو اتنی سزا دینی ہے، اور جو دینی ہے تو اس نیت سے دینی ہے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں دینی. تو فرمایا کہ دوسرے موقع پر میں اس کو مصنوعی غصہ بنا کر دیتا ہوں تو اس سے حدود کی رعایت رہتی ہے کہ جو شریعت کی طے کردہ حدود ہیں اور اصلاح کی جو ضرورت ہے دونوں ہی ضروری ہیں. ایک جانب شریعت کا حکم بھی ہے، دوسری جانب جو آپ کا ماتحت ہے اس کی تربیت بھی ہے. بچہ ہے اس کی تربیت، بچے نے گالی دی ہے یا کوئی اور ایسی ویسی حرکت کی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تنبیہ تو کرنی پڑے گی. اور اسی طریقے سے کوئی ماں بیوی ہے تو اس کی بھی تربیت ضروری ہے، لیکن یہ تربیت وہ کرے گا جو خود تربیت یافتہ ہوگا. جو خود ہی ہے تربیت یافتہ نہیں ہے وہ یہ تربیت نہیں کر سکتا. وہ وَضْرِبُوهُنَّ پر عمل کرے گا تو وہ کوئی الٹا ہی کام کر بیٹھے گا. اس لیے
فرمایا کہ یہ آخری درجہ ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگلی آیت میں اس جانب اشارہ بھی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری کسی بھی موقع پر بات ماننا شروع کر دے. عورت ویسے تو بات مان کے نہیں دے رہی تھی لیکن شروع کر دیا اس نے، چاہے وہ وعظ و نصیحت کے موقع پر ہو یا بستر الگ کرنا ہو یا تنبیہن کچھ مارنا ہو، اس میں کر دے. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب بہانے نہ تلاش کرو. یعنی اس نے وہ تو اطاعت پہ آ گئی لیکن آپ کو غصہ پرانا آیا ہوا ہے کہ اس نے مجھے اتنی گالیاں دی تھی، ایسا بھی کہا تھا، ایسا بھی کہا تھا. اب وہ اپنے اس غصے کو جاری کرنے کے لیے، یہ جو کینہ ہوتا ہے نا، اس کو کینہ کہتے ہیں. غصے کا اگر بر وقت آدمی نفاذ نہ کر پائے، بعض دفعہ اس کو چھپا لیتا ہے اندر اور یہ کینہ بن جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. اتنی خطرناک ہے کہ کینہ کرنے والے کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اس کا دل صاف نہیں ہے. سینہ بے کینہ، سینہ جو انسان کا وہ کینے سے پاک ہونا چاہیے. غصہ وقتی طور پہ آیا اس کا، یا تو کوئی جو اس کا کرنا ہے سو کرے، ورنہ کم سے دل صاف کرتے. لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. یہ بچوں کو ایک جملہ چھوٹے میں ہوتے میں یاد کرایا جاتا تھا، پتہ نہیں اب کراتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے گھر سے مراد ہے انسان کا دل، کیونکہ اللہ کا گھر جو ہے وہ یا تو بیت اللہ ہے یا انسان کا دل ہے. تو جس دل میں غصہ ہے، لڑائی ہے، کینہ ہے، ایسے منفی جذبات ہیں، وہاں اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی وہاں، اور اس دل میں پھر سکون بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر بہانے نہ تلاش کرو. یعنی پھر تم بھی سیدھے ہو جاؤ. اگر وہ سیدھے ہو گئی ہیں تو پھر ہمیں بھی دل صاف کر دینا چاہیے، اور جو ہے معافی ہوگی، دل کی صفائی ہوگی. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. آخر میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ بے شک اللہ بہت بڑے ہیں، بلند ہیں. یعنی یہ تمہیں تو اس نے قوام بنا دیا. الرجال قوامون، تم نگران بن گئے، تم ذمہ دار بن گئے، تم عورت پر اتھارٹی بن گئے، گھر پہ اتھارٹی بن گئے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی ایک اتھارٹی ہے، یہ نہ بھول جانا کبھی بھی. اور اس اتھارٹی کو تمہیں جواب داری کرنی ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھ تچھ ہوگی. کوتاہی کی تب بھی پوچھ ہوگی، زیادتی کی تب بھی پوچھ ہوگی. آپ نے ایک چرواہا رکھا ہے بکریاں چرانے کے لیے، اس نے کوتاہی کی، بکری بھیڑیا لے گیا، تب بھی آپ پوچھیں گے اس سے. اور اگر اس نے کسی بکری کو اتنے زور سے مار دیا کہ اس بیچاری کی کمر ٹوٹ گئی، تب بھی آپ پوچھیں گے اس سے. تو زیادتی میں بھی مواخذہ ہوتا ہے نگران کا، اور کوتاہی میں بھی ہوتا ہے. تو نہ کوتاہی برتنی ہے اور نہ زیادتی کرنی ہے. اعتدال جو ہے یہ عین شریعت ہے اور عین اللہ کا حکم ہے اور عین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ سے مجھے عطا فرمائے.